السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران خان کو گرفتاری کے بعد کس جیل میں رکھا جائے گا یہ فیصلہ ہو گیا، اور عمران خان جو اپنا لانگ مارچ کافی زیادہ لانگ کری جا رہے ہیں، کیا وہ مارچ پنجاب میں ہی گھومتا پھرتا رہے گا یا اسلام آباد بھی آئے گا؟ اور اگر وہ اسلام آباد آئے گا تو عمران خان کو دراصل کس وقت کا انتظار ہے، یہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ جو انہوں نے گکھڑ منڈی میں خطاب کیا ہے اپنا لانگ مارچ کے دوران، اس خطاب کا کیا مطلب ہے، وہ میسیج کس کے لیے تھا، اور پھر جو سپریم کورٹ کا موڈ ہے وہ کیا عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یا کہ دراصل ان کے لیے ایک فیس سیونگ ہے۔ یہ بہت اہم خبریں ہیں، اور پھر آخر میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے سول وار اور مارشل لاء کی بار بار بات کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ مگر سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا، کچھ لوگ اس کو فرلانگ مارچ کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک فرلانگ پر جا کے وہ مارچ جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اگلے دن پھر قسط یہیں سے شروع ہوگی۔ کوئی لوگ قسط وار مارچ اس کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ میری طرح کے جو ہے وہ کہتے ہیں یار لانگ مارچ تو بہت ہی زیادہ لانگ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ لانگ مارچ کریں گے تو 4 تاریخ تک آئیں گے، تو ہم نے بھی کہا یار یہ 4 تاریخ تک تو بڑا لمبا مارچ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ معاملات کو 9-10 تاریخ تک پہنچے، جو ہم نے آپ سے اپنے کل کے ولاگ میں بھی عرض کی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے جو اعلانات ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ معاملات اس سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں گے۔ یہ لانگ مارچ دراصل اسلام آباد آ کیوں نہیں رہا اور پنجاب میں یہ گھومی جا رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مگر ذرا آج کے لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ ایک تو لانگ مارچ اب کافی زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 جانوں کی قربانی تو لے چکا ہے۔ ایک تو جان قربان ہوئی ارشد شریف کی، جن کی وہاں پر جو ان کا قتل ہوا نیروبی میں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں لانگ مارچ نکالنے جا رہا ہوں، کہ ادھر ان کا نماز جنازہ ہوا اور انہوں نے پھر اسی چیز کو بنیاد بنا کے اپنے لانگ مارچ کی بنیاد رکھی۔ تو وہ پہلی خراج اس مارچ کو تو ارشد شریف کے خون سے ملا، اور اس کے بعد پھر جو ایک خاتون رپورٹر تھی صدف نعیم، وہ اس سے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے تلے آ کر کچلی گئی، ان کی جان گئی۔ پھر مارچ کے دوران ایک اس میں خیر وہ ایک فطری موت تھی، طبی موت تھی، لیکن بہرحال وہ بھی مارچ میں ہی ایک موت ہوئی کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈرائیور تھا، مارچ کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے تو ساری پولیس مارچ کی پروٹوکول اور سیکورٹی پہ لگائی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا۔ پھر ایک جو ہے وہ کل 4 روز پہلے ایک کنٹینر جب جا رہا تھا عمران خان صاحب کا، یعنی کہ وہ کنٹینر نہیں جس میں عمران خان صاحب خود سوار تھے، ایک دوسرا کنٹینر جو ساتھ دوسری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، اس کی چھت پر ایک سیکورٹی گارڈ سوار تھا۔ بنیادی طور پر جاب سیکورٹی گاڑی کرتا تھا، لیکن یہاں پر وہ پی ٹی آئی کی کارکن کی حیثیت سے آ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹکرا کے زمین پر گرا اور بہت بری طریقے سے گرا۔ 3-4 روز وہ سروسز ہاسپٹل میں داخل رہا، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ آج بھی اس کی جو بیوہ ہے اور بیٹی ہیں وہ عمران خان صاحب سے اپیل کریں گے جی ہمارے والد نے آپ کے لیے جان دی ہے، آپ نے مڑ کے ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے، اور حالات ان کے بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مکان کا کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر آج مزید ایک جان گئی کہ 2 نوجوان موٹر سائیکل سوار تھے، وہ کنٹینر سے ٹکرا گئے۔ ایک نوجوان کی موقع پہ ہی ہلاکت ہو گئی، جاں بحق ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ کہ کہیں پر ابھی تک ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن یہ 4-5 جانیں جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کی نظر مبینہ طور پر ہو چکی ہیں۔ آج لانگ مارچ گکھڑ میں پہنچا، وہاں پر گکھڑ میں پھر عمران خان صاحب نے اپنے کچھ 6 مطالبات دہرائے۔ مطالبات وہی ہیں سارے، میں آپ کا ٹائم نہیں زیادہ لینا چاہتا، جو جب سے وہ لانگ مارچ نکلا ہے وہ تب سے کر رہے ہیں کہ فلاں کو ہٹا دو، فلاں کو ہٹا دو، چیف ایسا نہیں لگنا چاہیے، ویسا نہیں لگنا چاہیے، فلاں افسر کو ہٹا دیں، فلاں سیکٹر کمانڈر کو ہٹا دیں، فلاں ڈی جی سی کو ہٹا دیں۔ اور یہ باجوہ صاحب نے ہٹایا تھا سیکٹر کمانڈر کا سندھ والے کو یا کراچی والے کو، تو یہ اعظم سواتی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس کو کیوں نہیں ہٹا رہے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے۔ لیکن ان باتوں کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ تھی کہ آج جو ہے لانگ مارچ کا جو سٹاپ تھا وہ گکھڑ منڈی تھا۔ گکھڑ منڈی آپ کی بہت سارے لوگوں کے ناظرین کے یہ نالج میں ہوگی بات، لیکن بہت سارے لوگوں کے نالج میں نہیں بھی ہوگی کہ ہمارے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا وہ آبائی علاقہ ہے، یعنی کہ جب تقسیم میں برصغیر ہوئی تو ان کے آباء و اجداد یہاں پر آ کر گکھڑ منڈی کے پاس آباد ہوئے تھے، اور ابھی بھی ان کے جو فیملی ہے وہیں پر مقیم ہے۔ تو گکھڑ منڈی میں ان کا جو مارچ ہے اس کے بہت زیادہ معنی خیز قرار دیا جا سکتا ہے ان کی تقریر کو، جو انہوں نے وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بالخصوص اور باقی افسران کو بالعموم اپنا نشانہ بنایا اور ان کو مخاطب کیا۔
اب عمران خان صاحب اپنا مارچ لیٹ کیوں کر رہے ہیں، اس بات پہ آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنا مارچ لیٹ دو وجوہات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس بات کو دلیل سے کروں گا، منطق کے ساتھ کروں گا۔ عمران خان صاحب یہ جو آج مارچ کر رہے ہیں، اس کی تیاری تو انہوں نے اسی دن شروع کر دی تھی، بلکہ جب یہ اقتدار سے فارغ ہوئے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی۔ ان کو نظر آ گیا تھا کہ میں اب نہیں بچوں گا، کیونکہ وہ لوگ جو اٹھا کر ان کو بدلے دیا کرتے تھے، پورے کر کے دیتے تھے قانون سازی کے لیے اور اعتماد کے ووٹ کے لیے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھجن ہماری توبہ ہو گئی ہے، تو اسی چھڑنا جو کی تھی بہت ہو گئی۔ تو وہ معاملہ تھا نہیں، خان صاحب کو نظر آ گیا، اور پھر خود خان صاحب کے وزراء شیخ رشید احمد صاحب وغیرہ یہ کہتے رہے کہ اقتصادی معاملے پر ہم بارودی سرنگیں لگا کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری نالائکی اور کیا کرا ہے پونے 4 سال کا، یہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت کے سر پہ پڑا تھا، اور وہ پڑا بھی ہے ان کے اوپر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس مارچ کی تیاری اسی وقت سے کرتے، بطور وزیر اعظم بھی آخری 2-4 جلسے بھی انہوں نے اسی کی بنیادی طور پر تیاری کے لیے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئی 62 یا 65 جلسے انہوں نے کیے، ہر جلسے میں کروڑوں روپے خرچہ تھا، اربوں روپے انہوں نے اس مارچ کو کرنے کے لیے جھونکے، اور ہر جلسے میں جا کے عمران خان صاحب نے لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے حلف لیے کہ آپ مارچ میں آئیں گے اور میرے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ اب وہ حلف میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے لاکھوں افراد سے لیے ہوں گے، اور ابھی اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1% یا شاید 0.5% بھی لوگ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں۔ اب لاہور جیسے مطلب 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 5, 7 یا 8, 10 ہزار آدمی ایک وقت میں جلسے کے طور پہ جمع ہو جانا، اور اس کے بعد جب وہ لاہور سے نکلیں تو پھر اکیلے رہ جائیں، وہ 1500 یا 2000 لوگ ان کے ساتھ ہوں، بلکہ بیچ میں لانگ مارچ جب وہ موو کر رہا ہوتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہی کچھ ہاتھ نہیں ہوتا، صرف گاڑیاں موو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو برحال یہ وہ کس بار لانگ مارچ یا وہ سرکس والوں کی طرح کہ آج ادھر پروگرام ہوگا، شام کو میوزیکل نائٹ ہوگی، پروگرام ہوگا، موت کا کنواں چلے گا، اگلے دن 10 کلومیٹر آگے سے پھر شروع ہوگا، تو وہی سچویشن اس مارچ کی بھی چلی جا رہی ہے۔ یار لوگ اس کو فرلانگ مارچ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ جو مارچ جو کر رہے ہیں، یہ آج انہوں نے اس چیز کا اندیہ دیا، انہوں نے بلکہ 2-3 چیزیں کہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا کہ ان کا مارچ فیل ہو گیا۔ وہ انہوں نے تسلیم کیسے کر لیا؟ انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے اور جو تقریریں کی ہیں، انہوں نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو نئے الیکشن نہیں مل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن 10 مہینے بعد ہوں گے اور 10 مہینے تک ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیجیے کہ خان صاحب خود اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ جو بات ان کو نہیں کہنا چاہیے تھی، جو ان کو صرف ان کے علم میں تھی، وہ بھی ان کی زبان پر آ گئی ہے۔ اور دوسری انہوں نے بات کی کہ مریم کے پاپا بھی واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے آنے کا اعلان عمران خان صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے ابھی اعلان ایسا کوئی نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب ان کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جہاں تک آمد کا تعلق ہے، جو کیس ان کے اوپر باقی ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس میں جب مریم صاحبہ بری ہوئی ہیں تو اسی آرڈر کے بیچ میں عدلیہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کے اوپر کیس ثابت نہیں کر سکا استغاثہ، سو مریم کو تو شریک جرم رکھا گیا، ان کو اور کیپٹن صفدر کو تو پھر کوئی سزا بنتی نہیں ہے، تو اس گراؤنڈ پہ ان کو بری کیا گیا، تو جس سے نظر آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو یہ عدالتی کارروائی بھی محض ایک فارمیلٹی ہوگی، ایک قانونی تقاضا کو پورا کرنے کے لیے ہوگی، تو نواز شریف صاحب اس کے بعد ریلیز ہو جائیں گے۔ ہاں، رہی بات ان کی اہلیت کی، اس والے سے شاید سپریم کورٹ میں جانا پڑے، حکومت جاتی ہے یا نواز شریف صاحب پرسنل کیپیسٹی میں جاتے ہیں یا ان کی پارٹی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بڑے ڈیسپریٹ ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے جی، اس نے کوئی سیاست میں اپنا کوئی ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، ان کا ایک تو ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے اقتدار میں رہنا تھا، وہ انہوں نے ایک دفعہ حاصل کیا، وہ دوسری دفعہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں، ہر سیاستدان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اقتدار میں آنا، لیکن اقتدار میں آنے کے لیے وہ کون سے راستے اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ راستے آئینی ہیں یا قانونی ہیں یا غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارچ ہے جی، ایک ایسا ملک جس کے اندر ایک ڈیموکریسی کا نظام ہو، جس کے اندر ایک آئین ہو، جہاں پر ایک پارٹی کے سربراہ اس وجہ سے مارچ کر رہا ہے کہ اس ملک کی فوج آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور جو اس وقت منتخب حکومت ہے، جو منتخب وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ نے ان کو الیکٹ کیا، ان کو گھر بھیجا جائے اور الیکشن کروایا جائے، جبکہ یہ مینڈیٹ فوج کا نہیں ہے آئین کے مطابق۔ یہی موقف بھی ہے فوج کا کہ ان کا یہ ہمارا تو کام ہی نہیں۔ جتنے عمران خان صاحب نے آج تک کوششیں کی ہیں، وہ صدر عارف علوی صاحب جو ملک کے صدر ہیں، ان کو اپنی پارٹی کارکن کے طور پہ وہ استعمال کیا، اور وہ کبھی کس کے پاس بھیج رہے ہیں ان کو، کبھی کس کے پاس بھیج رہے ہیں، تو ہر دفعہ ان کو ایک ہی جواب ملا ہے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب کو ملا ہے، چاہے وہ عارف علوی صاحب کو ملا ہے، چاہے وہ فواد چودھری کو ملا ہے، وہ کسی کو بھی ملا ہے، سب کو ایک جواب ملا کہ جی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ بیٹھی ہے گورنمنٹ، آپ جانے گورنمنٹ جانے، گورنمنٹ کے پاس
آئینی یہ اختیار موجود ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی الیکشن کروا سکتی ہے، اناؤنس کر سکتی ہے. تو خان صاحب کو جب ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہے تو پھر ان کا غصہ بھی بڑھ رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا. جتنے ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ میرے ساتھ ایک ریلے کے طور پہ چل نکلیں گے، وہ معاملہ ان کا ہو نہیں رہا کہ وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. سو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ وہ ابھی لانگ مارچ کو پنجاب ہی کے مختلف جگہوں پہ گھماتے پھراتے رہیں. وہ پنجاب جس کے 2 اضلاع یا 2.5 اضلاع سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیلاب زدگان کی تو کوئی مدد نہیں ہو رہی. لیکن جو پنجاب کے تمام تر وسائل ہیں وہ خان صاحب کے سڑک پہ رہنے کو شوق پورا کرنے پہ خرچ ہو رہے ہیں. کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اچھی لگے، بری لگتی ہے تو بری لگے، فیکٹ یہی ہے. اور کہیں پر کوئی بات آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب یا عمران خان یا پنجاب میں ان کی گورنمنٹ کوئی وزیر سیلاب زدگان کی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بہرحال عمران خان صاحب روڈ کے اوپر ہیں اور اب ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. ایک تو نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. وہ 2000 بندے لے کر آتے ہیں اسلام آباد یا 2 لاکھ بندے لے کر آتے ہیں تو ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. دوسرا ان کا آپشن یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی چڑھائی کر دیں اسلام آباد کے اوپر کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں. اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اور اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں. میں نے آپ سے 2 روز پہلے عرض کی تھی کہ اسد عمر کو ٹاسک دے کر بھیجا گیا اور وہ فیصل آباد گئے بھی. اس کے بعد انہوں نے KPK جانا تھا جہاں سے انہوں نے وہ بندے شندیر بندوقیں اور اسلحہ وغیرہ لانا تھا. اب یہ جو ان کے KPK کے وزیر ہیں کامران منگش، انہوں نے کہا جی مسلح ہم لوگ ہوں گے اور ہمارے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہوگا. اسلحہ ہوتا کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کے لانگ مارچ کے اوپر تو کسی نے اٹیک نہیں کرنا. ماضی میں بھی لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں، مریم نے بھی کیا اور حمزہ شہباز نے، بلاول صاحب نے بھی کیا اور مولانا فضل الرحمان نے 2 مارچ کیے. کسی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوا. اور وہ جو جنہوں نے اٹیک کرنے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ ان کے ساتھ تو مطلب آپ کی اپنی پارٹی کے بڑے حیثیت لگاتے ہیں. KPK کی آپ کی حکومت ان لوگوں کو بتے دیتی رہی ہے. تو پھر کون لوگ ہیں؟ پھر وہی لوگ ہیں وہ جو علی امین گنڈا پور جو بات کر رہا ہے کہ جی بندے بھی لائیں بندوقیں بھی لائیں. رہی بات یہ کہ جی قانونی حق حاصل ہے، لائسنس یافتہ اسلحہ ضرور لائسنس جاری کیا جاتا ہے جب اس کے سیلف ڈیفنس کا ایشو ہو. ایک تو یہاں پہ سیلف ڈیفنس کا ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لائسنس ہونے کے باوجود اسلحے کی نمائش اگر کی جائے تو اس پہ دفعہ 11 بھی لگتی ہے، اس کی الگ سزا ہے. اس پہ لائسنس ہونا یا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، نمائش کرنا اسلحے کی ایک الگ چیز ہے. یہ ایک جرم ہے. ایک تو یہ جرم ہوگا. پھر دوسرا اگر دفعہ 144 کی لگی ہوئی ہے اور اس میں اسلحہ لے کر چلنے پہ پابندی ہے اور پھر اگر آپ اسلحہ لے کر چلتے ہیں تو پھر بھی قانونی کارروائی بنے گی جو بھی مسلح افراد ہوں گے. لیکن چونکہ یہ ایسا شاید نوبت نہ ہے اگر عمران خان صاحب وہ خدا نہ خواستہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی اس قسم کا مسلح کام کرتے ہیں تو لائسنس چیک کرنے والی شاید نوبت نہیں آئے گی اگر خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہو گئے. تو کوشش ان کی یہی ہے کہ یا تو کچھ ایسا معاملہ بن جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس کا جو سیاسی پہلو وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آرمی چیف کی تعیناتی لیٹ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ شاید نومبر کے پہلے 2-4 دنوں میں 2-3 دنوں میں ہو جائے گی. اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ نہیں ہو رہی کیونکہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم وہ بھی اپنے وفد کے ہمراہ چین میں موجود ہیں. وہ چین کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، مستقبل کی سرمایہ کاریاں ہو رہی ہیں. سعودی عرب کا بھی دورہ کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل ہی مارچ کے معاملے پر کسی حوالے سے کوئی نہ تو اس کو سیریس لے رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہے ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کبھی سعودیہ جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی روس جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں. اپنے جو 3.5-4 سال کی بین الاقوامی تنہائی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ان کو اس میں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہونا بنتا ہے. اب وہ ایک پھنس گئے ہیں. وہ اگر اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو چاہے اس کے کوئی بھی بہانہ یا کوئی بھی جواز رکھے تو ایک میسج چلا جائے گا. وہ جو بڑی ان کو ہے کہ جی میں اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہوں تو وہ ان کا جو گراف ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اگر وہ اپنے مطلوبہ نتائج لیے بغیر الیکشن کو اس کو لانگ مارچ کو ختم کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں آگے سے، پھر وہ رانا ثناء اللہ کو اگر پھر وہ مل گیا اختیار تو پھر وہی 25 مئی والا صاحب ہوگا تو پھر خان صاحب کی سبکی ہوگی، پھر بھی ان کی مقبولیت کا گراف گرے گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، وہ خود بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے اور اوپر سے گورنمنٹ بھی ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جا کے اپنی مخصوص جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، اپنا لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں، جو مرضی کریں. تو وہاں پہ جا کے بیٹھے رہیں گے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کو. تو تینوں صورتوں میں عمران خان کے پاس ون پوزیشن نہیں ہے. تینوں صورتوں میں خان صاحب کے لیے پریشانیاں ہیں اور یہ پریشانیاں اب ان کو آگے نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اب کسی نہ کسی فیس سیونگ کی تلاش میں کبھی وہ کہتے ہیں
کہ وہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر پہلے الیکشن کا ہمیں کمٹ کر لیا جائے، کبھی کیا بات کرتے ہیں کبھی کیا بات کرتے ہیں، لیکن ان کو بہرحال فیس سیونگ فی الحال نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے، وہ تو سیاست سے بالکل ہی سائڈ پر ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی گرفتاری کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ جو اتحاد ہے اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو حکمران اتحاد ہے کہ جی گرفتار نہ کریں، خام خواہ کی مصیبت ہے۔ لیکن آج رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ بڑی دلچسپ گفتگو کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے اگر کابینہ میری رائے مانتی تو ابھی تک یہ گرفتار ہوتے اور یہ سارا فتنہ ہی نہ پھیلتا، ان کا یہ موقف ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اجازت ملے گی اور یہ اسلام آباد آئیں گے عمران خان تو میں اس کو گرفتار کروں گا، اور گرفتار کر کے انہوں نے کہا جناب کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو بلوچستان کی جو مچ جیل ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کو رکھنا ہے، مرچی والی وارڈ میں۔ عمران خان ایک سیاسی دہشت گرد ہے، انہوں نے کہا جی میں نے اختر مینگل سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو وہاں رکھوں گا، تو یہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے فیس سیونگ کیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا موڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھا نہیں لگا۔ 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے ان کے لیے رستے بھی کھلوائے تھے، ان کو جگہ بھی لے کے دی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو توڑا، ان کی بات کا احترام نہیں کیا، ڈی چوک کی طرف گئے۔ پھر وہ آگے سے معاملات وہی صاحب ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کوئی بندے ڈنڈے لے کے کھڑے تھے تو وہ پھر نہیں جا سکے، اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، آگ شاگ لگائی چلے گئے واپس۔ تو سپریم کورٹ نے اس وقت ان کے لیے بڑا نرم رویہ رکھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ حکومت نے پھر جب ساری ایجنسیوں کی رپورٹیں آ گئی انہوں نے پھر درخواست دی، اب اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ آج جو ہے سپریم کورٹ اس بات پہ بظاہر کنونس نظر آئی، جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن اور جو دیگر بینچ کے ارکان ہیں وہ اس چیز پہ کنونس نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی کہ ایک جو آخری عمران خان صاحب کو جو اس وقت اداروں کے اندر سے کہیں سپورٹ ہو رہی تھی، بظاہر ایسا لگتا تھا تجزیہ کاروں کے مطابق، تو وہ عدالتیں تھیں، تو وہ عدالتوں میں اب بھی اگر وہ انہوں نے اپنی معاملات بگاڑ لی ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے مکر کے، تو پھر ان کے لیے اس میں خطرے کی گھنٹی بھی، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ مستقل نائل بھی ہو سکتے ہیں توہین عدالت کے کیس میں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کا جو موڈ ہمیں لگ رہا ہے ایسا ہوتا ہے تو، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ صرف اتنا آرڈر بھی جاری کر سکتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب چونکہ پہلے بھی آپ نے غلط کام کیا تھا، آپ نے وعدے پورے نہیں کیے تو آپ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا تو لانگ مارچ بند کرو۔ تو عمران خان صاحب وہ بظاہر ایک قانون پسند شہری ہونے کا اعلان کریں گے اور کہیں گے جی چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ہماری مجبوری ہے، تو دراصل یہ پھر ان کو فیس سیونگ دی جا رہی ہوگی، پھر وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اب عمران خان صاحب کو پتہ ہے یا سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، عمران خان صاحب بار بار بات کریں جی سری لنکا والے حالات اور سول وار اور سول وار اور سول وار۔ خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ سول وار ہوتی کیا ہے۔ سول وار میں نہ راشن ہوتا ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ بجلی ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں، کھڈوں میں جمع ہوتی ہیں۔ ابھی خان صاحب کو پتہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی پارٹی کے ان نوجوانوں کو پتہ ہے جو بار بار سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے سول وار ہو جائے گی، سول وار ہو جائے گی۔ خان صاحب بھی بار بار کبھی سری لنکا اور کبھی کیا، اور یہ ایک ایٹمی ریاست ہے، یہاں پر اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اگر خدا نخواستہ سول وار ہوئی۔ تو یہ خان صاحب اگر تو آپ اسی کام کو کرنے کے لیے آئے ہوئے تو پھر آپ جاری رکھیں گے، اگر آپ اس کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تو مجھ جیسے ناچیز کو اگر یہ بات پتہ ہے تو آپ تو وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگی۔ پھر آگے مارشل لا کی بات کرتے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے مارشل لا لگتا ہے؟ بالکل فرق پڑتا ہے جناب۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کو نقصان ہوگا، صرف ایسی بات نہیں۔ جب مارشل لا لگتا ہے تو پھر کال کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، پھانسی کے پندے ہوتے ہیں، اٹک قلعے ہوتے ہیں، اور پھر مچ جیلیں ہوتی ہیں، اور پھر سارا کچھ ہوتا ہے، اور فوجی عدالتیں ہوتی ہیں، پر یہ میڈیا شیڈیا سوشل میڈیا سارا کام ہوگا شٹ۔ تو خان صاحب آپ کے تو جو جس طرح کی آپ لائف گزارنے کے عادی ہیں، آپ تو شاید 2-4 دن بھی اس طرح کے ماحول کو اندر رہ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔